الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی طرف۔ احمد رضا بریلوی نے مولانا قاسم نانوتوی کی تکفیر اس لیے نہیں کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن عقلی مانتے تھے، اس وجہ سے نہیں کی ہے، بلکہ اس لیے کی کہ انہوں نے ان کے ایک جملے یا کچھ جملوں سے یہ مان لیا کہ وہ ختم النبوہ کے خلاف تھے۔ یہ بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تخلیق ہونا ممکن عقلی ہے، یہ احمد رضا صاحب بریلوی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی کی مراد وہ نہیں ہے، یعنی کہ احمد رضا صاحب بریلوی نے جو معنی لیے اکثر علماء وہ معنی نہیں لیتے، یہی وجہ ہے کہ وہ مولانا قاسم نانوتوی کی تکفیر نہیں کرتے۔ اسحاق لال پوری صاحب جن کی یہ بہت تعریف کرتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں ہمارے جہلمی صاحب، تو انہوں نے بھی مولانا قاسم نانوتوی کی بڑی تعریف کی ہے اور ان کو مسلمان سمجھا ہے۔ تو اب ذرا مجھے یہ کوئی بتائے کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی کافر ہیں تو پھر اسحاق لال پوری صاحب جو ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور کبھی ہم پیش کریں گے کہ اسحاق لال پوری صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اور ہمارے جہلمی صاحب نے کیا کہا ہے، ساری باتیں اب تو ریکارڈ پر موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو اب ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ پھر اسحاق لال پوری صاحب جو کافر کو کافر نہ مانے تو وہ بھی کافر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسحاق لال پوری صاحب کو بھی کفر کا فتویٰ دے دیا انہوں نے۔ تو ہمارے جو جہلمی صاحب ہیں نا، یہ بہت کچھ بولتے ہیں اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ ان کے ساتھ مسئلہ ہے، یا تو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے یا ذہنی مسئلہ ہے، کہ یہ اپنے جن کو عزت کرتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اب بچائیں گے ان کو کسی صورت سے، چلیں بچائیں دیں، ہم کوشش کریں گے کہ نہ بچا پائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسحاق لال پوری صاحب کی بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں مخالفت کی ہے۔ احمد رضا بریلوی صاحب کا اپنا رجحان خود اس جانب ہے کہ باری تعالیٰ کفار وغیرہ کو الجنہ میں داخل کرنے پر قادر ہے اور صلح اور اطاعت گزار بندوں کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ ملاحظہ ہو المعتمد والمستند، ترجمہ اختر رضا صاحب۔ لہٰذا وہ رسول اللہ کے بعد کسی نبی کے تخلیق کو محال عقلی کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، وہ صرف نظیر رسول کو محال عقلی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نظیر رسول کی تعریف پر اختلاف ہے اور اسی وجہ سے اختلاف لفظی ہے حقیقت میں، تو اس وجہ سے ان میں بات یہ ہے۔ میرا جو مسئلہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت سے کوئی ایسا معنی آپ اگر لیتے ہیں کہ وہ ختم نبوہ کے خلاف ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں ابن عربی کے عبارت کا کوئی ایسا معنی لیتے ہیں، یا خود آپ کی عبارت کا جب ہم کوئی معنی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کفریہ ہے تو آپ اس کی کوئی توجیہ کرتے ہیں نا کہ بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو ایسے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا بھی مسئلہ ہے کہ جس طرح احمد صاحب بریلوی نے کوئی ان کے عبارات کا معنی لیا، وہ مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں ان کے ماننے والے وہ معنی نہیں لیتے اس کے۔ تو باقی ہے کہ اس میں کفر کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا کہ وہ ہے، اور ہمارا بھی خیال ہے کہ قاسم نانوتوی ان کا معنی یہ نہیں تھا جو ان کی جانب منسوخ کر دیا گیا۔ عبارات ہیں اس سے معنی ہو سکتے ہیں، بھائی آپ کے بھی تو 10 عبارات پہ لوگ گرفت کرتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کہتے ہیں غلط معنی لیے گئے ہیں یا چھوٹا کلپ لیا گیا ہے۔ یہی باتیں تو مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ احمد صاحب بریلوی نے ان کی بات نہیں سمجھی اور یا جان کے غلط معنی لیا۔ اور ہمارا یہ خیال ہے کہ احمد صاحب بریلوی کیونکہ مسلکی اختلاف تھا تو وہ مخالفین کے لیے تعویل و توجیہ کے قائل نہیں تھے، یہ بات یاد رکھیے، یا کوئی ایسی تشریح کے قائل نہیں تھے جس کو کیا کہتے ہیں غیر کفریہ قرار دے کر تکفیر سے بچایا جائے۔ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، ہمیں بہرحال ان سے اختلاف ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پورا میں نے صفحہ جو ہے اس کو دکھا رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیں، اور اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیوں تکفیر کرتے ہیں ہمارے جہلمی صاحب ایسے مسلمانوں کی جو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ مشرک کو، کفر پہ مرنے والے کو یا شرک پر مرنے والے کو جنت میں ڈال دے۔ اب چاہے کا مسئلہ بھی جو انہوں نے کہا ہے تو اس پر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے تو اللہ چاہے، ایک ہی بات ہے، زیادہ معنوں میں فرق نہیں ہے، کیونکہ چاہتا ہے وہی چیز ممکن ہے، اسی چیز کا ممکن ہے چاہنا جو ممکن عقلی ہو، جو مقدور ہو، جس پر اللہ قادر ہو۔ یعنی قدرت کی یہ تعریف نہیں کہ جو ارادہ کرے وہ کر لے، بلکہ قدرت تو یہ ہے کہ جو ممکن عقلی ہو اس کو یا تو موجود کر سکے یا معدوم کر سکے۔ اس طرح کی باتوں سے کیوں عوام کو جو یہ مسئلے ہی نہیں جانتے تھے ان کو آپ نے ان مسائل میں الجھا دیا ہے، اور ابھی آپ کی اور بھی باتیں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی ابھی بحث جاری ہے، تو دیکھ لیجئے کہ اس لیکچر میں کیا مسائل پیدا ہوئے ہیں اور جس لیکچر کو انہوں نے اتنا اہم سمجھا ہے۔
تو غور سے کر لیں. ہماری بحث جاری ہے. ایسے ذاتی طور پر میں یہی کہتا ہوں کہ اس طرح مسلمانوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا 2-3 فرقوں کا نام لے کر کہیں کہ میں ان کو تکفیر نہیں کرتا، میں تکفیر نہیں کرتا، بڑے بڑے علماء کی تکفیر کر دیں. یہ کون سا اس آپ اتحاد امت پیدا کر رہے ہیں؟ اور تمام اشاعرہ کافر ہو جائیں گے آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے نا. ایک جملے میں آپ نے تمام اشاعرہ اہل سنت اشاعرہ کو کافر کہہ دیا. پھر سلفیہ میں بھی بڑی تعداد اس کی قائل ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے بعض ایسی چیزوں پہ جس کو کیا کہتے ہیں ماتریدیہ جو ہے شاید نہ مانتے ہیں، اور ہم تو ماتریدیہ کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ بھی قادر ہے، مانتے ہیں باری تعالیٰ کو جن چیزوں پہ اشاعرہ قادر مانتے ہیں. صرف یہ ہے کہ احمد صاحب بریلوی کا اپنا نظریہ ہے کہ وہ قادر نہیں مانتے، ہم وہ ظاہری معنی کچھ لیتے ہیں. تو پھر اس میں تو آپ غور کریں کہ یہ اتحاد امت نہیں ہے جیلمی صاحب، یہ تو فساد فی الامہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں، بہت بہت اہم نکات میں نے بیان کی ہیں. ابھی ہمارے کمنٹ آپ کے اوپر جاری ہے.